السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج بہت بہترین بیان سناتے ہیں چترویدی صاحب کا، جو والدین کے اوپر بہت بہترین بیان کیے ہیں۔ چلیے سنتے ہیں۔ یارو آپ سعودی چلے جاؤ، عمرے میں چلے جاؤ، رمضان کے مقدس مہینے میں حج کرنے کے لیے چلے جاؤ، لیکن اگر ماں باپ ناراض ہے تو آپ کہیں بھی جا کر کے سکون کی زندگی نہیں جی سکتے۔ پتی پتر ماتا بھوتو سمنا جایا پتے مدھرتی واچن وقتو شانتی وامو شانتی وامو۔ اے لوگ، اگر تم دلوں کا سکون چاہتے ہو، دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ اس مقدس مہینے کے آنے سے پہلے انشاءاللہ ہم طے کریں، تمنا کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کو راضی کرنے والے بنیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے بتلاؤ انشاءاللہ۔ اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، میرے قوم کے جوان ساتھیوں، بزرگوں، اللہ والا ہے، حج کرنے کے لیے گیا، جانتے نام مالک ابن دینار ہے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ اے بارے اللہ، سارے لوگوں کا حج قبول ہوا، کہا حج تو سارے لوگوں کا قبول ہو گیا، لیکن ایک شخص ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ کہا اے بارے اللہ، اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام ابراہیم بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ کہاں ملیں گے؟ کہا وہ بلخ کے خیمے میں ملیں گے۔ جب صبح آنکھ کھلتی ہے، جانتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تلاش کرتے کرتے مالک ابن دینار ابراہیم بلخی کے خیمے میں پہنچ کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس میں ابراہیم بلخی کوئی نامی شخص ہے؟ کا بڑا اللہ والا ہے، 24 حج کر چکا ہے۔ جب حج کا موسم آتا ہے، عمرے کا موسم آتا ہے، وہ بھی حج کرنے کے لیے آتا ہے۔ کہا کہ وہ ابھی پہاڑ کے ارد گرد میں جا کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ کہا میں نے خواب میں دیکھا اس کا حج قبول نہیں ہوا، لیکن یہ لوگ اس کی تعریف پر تعریف کر رہے ہیں۔ کہا کہ کہاں ملیں گے؟ کہا پہاڑ کے ارد گرد میں وہ عبادت کر رہے ہیں۔ جیسے مالک ابن دینار پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے ہیں تو مالک ابن دینار نے پوچھا آپ ابراہیم بلخی ہو؟ کہا میں ابراہیم بلخی ہوں۔ آپ کیوں آئے ہو؟ کہا میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ کہا نہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہاں آئے ہو وہ مقصد بتلاؤ۔ کہا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ کہا نہیں یارو، تم یہ کہنے کے لیے آئے ہو کہ مالک ابن دینار سنو، ابراہیم بلخی ہر سال حج مناتا ہے، ہر سال عمرہ کرتا ہے، لیکن اس کا حج قبول نہیں ہوتا۔ مالک ابن دینار اس کے قریب جا کر کے اس کے زانوں پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد پوچھا یارو تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ تو نے 24 حج کیا ہے، تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ تو نے 24 عمرہ کیا ہے، تیرا عمرہ قبول کیوں نہیں ہوتا؟ کہا مالک ابن دینار سننا چاہتے ہو میرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ کہا میں ماں باپ کا نافرمان بیٹا ہوں، میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے ماں کو مارا۔ کہا تم نے کیسے مارا؟ کہا رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا تھا، میری ماں تندور پر روٹی بنا رہی تھی، میں نے ماں سے ایک روٹی مانگی، میں نشے میں تھا، شراب پی رکھا تھا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی، میری ماں نے مجھ سے یہ کہا بیٹا تم کم سے کم رمضان کا روزہ نہیں رکھتے، کم از کم روزے دار کا خیال تو کر لو۔ کہا کہ مجھے غصہ آیا، میں نشے میں تھا، میں نے ماں کو ایک تھپڑ مارا، میرے تھپڑ مارنے کی وجہ سے میری ماں تندور میں گری اور وہ اللہ کی پیاری ہو گئی۔ اے مالک ابن دینار سنو، جب صبح میرا نشہ اترا، میری شریک حیات میری بیوی جب مجھے چھوڑ کر کے جا رہی تھی، الماری سے کپڑا نکال رہی تھی، میں نے اپنی شریک حیات، میں نے اپنی بیگم، میں نے اپنی بیوی سے یہ پوچھا تم کہاں جا رہی ہو؟ تو میری شریک حیات میری بیوی یہ کہنے لگتی ہے میں ماں کے قاتل کے ساتھ ایک لمحہ زندگی نہیں گزار سکتی۔ کہا کون ہے ماں کا قاتل؟ کہا ابراہیم بلخی ماں کا قاتل ہے۔ مالک ابن دینار جیسے میں نے سنا، میں نے اپنے ماں کو اپنے ہاتھ سے مارا تھا، میں نے ایک ہاتھ میں کلہاڑا لیا، میں نے اس کلہاڑے سے میں نے اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا، اس ہاتھ سے میں نے ماں کو مارا تھا۔ اے مالک ابن دینار سنو، میرے پاس جتنی زمینیں تھی میں نے ساری زمینوں کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، میرے پاس جتنے پیسے تھے میں نے اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ اے مالک ابن دینار سننا چاہتے ہو، جب حج کا موسم آتا ہے سارے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو میں بھی حج کرنے کے لیے آتا ہوں، لیکن جب میں خانے کعبہ کے قریب پہنچتا ہوں آواز آتی ہے اے ابراہیم بلخی سارے لوگوں کا حج قبول ہوا، تیرا حج قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ تو ماں کا قاتل بیٹا